بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسیب زدہ کے جسم سے جن کے بھگانے کا واقعہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد مرتبہ کیا ہے۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں ام ابان بنت عزا بن زارہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا زارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو ساتھ میں اپنے ایک پاگل بیٹے یا بھانجے کو لیتے گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے کہا میرے ساتھ میرا ایک بیٹا یا بھانجا ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں اس کو رکاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا، اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور 2 عمدہ کپڑے پہنا دیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ، اس کی پیٹھ میرے سامنے کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پیٹھ پر مارنے لگے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل کی سفیدی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن۔ چنانچہ وہ لڑکا صحت مند آدمی کی طرح دیکھنے لگا، پہلے کی طرح نہیں۔ پھر اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا اور پانی منگوا کر اس کے چہرے کو پونچھا اور اس کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کرنے کے بعد وفد کا کوئی شخص اس سے بڑھ کر صاحب فضیلت نہیں تھا۔ مسند احمد ہی میں یعلا بن مرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزیں ایسی دیکھی جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ میرے بعد کوئی دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، ہم ایک راستہ سے چل رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک عورت سے ہوا جو بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچہ کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھے دو۔ اس نے بچہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنے اور پلان کے اگلے حصے کے درمیان بٹھایا، پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں 3 مرتبہ پھونکا اور فرمایا ترجمہ اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، بھاگ جا اللہ کے دشمن۔ پھر بچے کو عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا تم واپسی میں ہم سے اسی جگہ پر ملاقات کرنا اور بتانا کہ کیسی حالت ہے۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، پھر واپس ہوئے تو اس عورت کو اسی جگہ پایا، اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب تک اس سے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، آپ یہ بکریاں لیتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان میں سے ایک بکری لے لو، باقی واپس کر دو۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو حکم دے کر ڈانٹ کر اور لان تان کر کے بگایا ہے، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلتا، اس معاملہ میں ایمان کی قوت، یقین کی پختگی اور اللہ کے ساتھ حسن تعلق کا بہت بڑا دخل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔